بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ نے آج اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا کہ جو آئینی ترامیم ہو رہی ہیں اور اس سے پورے ملک میں بھونچال آیا ہوا ہے۔ کہنے کے تو راجہ صاحب نے بھی بات کی اور باقی احباب نے بھی بات کی کہ کنسنسس ہونا چاہیے، مل کر آگے چلنا چاہیے، اور یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے یہ کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، کوئی پارٹی اسپیسیفک نہیں ہے، لیکن عملاً ڈپٹی اسپیکر صاحب ایسا نہیں ہے۔ جو ماحول باہر بنا دیا گیا ہے اور پچھلے 20 سے 25 دنوں سے ہمارے ایم این ایز کو جس طرح پریشر ڈالا جا رہا ہے، ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، چادر چار دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے، خواتین بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک اس کی مثال اپنے پرسوں دیکھی، ہمارے ایم این اے زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو اٹھایا، شیم۔ اس سے پہلے ہمارے سعد اللہ بلوچ صاحب کی اہلیہ اور ان کی بیٹی کو اٹھایا گیا، اور اسی طرح رات ہمارے ایم این اے کوئٹہ سے عادل بازائی صاحب کے پلازے کو مسمار کر دیا گیا، اور زرتاج گل وزیر ہماری پارلیمنٹری لیڈر، جس طرح سے ان کو اٹھایا گیا، جس طرح سے ان کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے، اور یہ بھی خیال نہ کیا کہ وہ خاتون ہے۔ اسی طرح ہمارے خان صاحب کے فوکل پرسن انتظار پنجوتا صاحب، جن کا کام تھا صرف وہ میٹنگز مینیج کرتے تھے اور لیگل ایڈوائزر تھے اور فوکل پرسن تھے جو کورٹ نے مقرر کیا تھا، آج 10 دن ہو گئے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں۔ اور کیا ظلم ہے کہ آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگتا ہے ان کی بازیابی کا، تو اسلام آباد پولیس آ کر کہتی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم انتظار پنجوتا کہاں ہے۔ اس سے بڑا ظلم ہوگا؟ خان صاحب کی دونوں بہنیں، علیمہ خان صاحبہ اور ان کی دوسری بہن، وہ پابند سلاسل ہیں، آج 15 دن ہو گئے ہیں۔ 3 تاریخ کو آخری ایکسس تھی بانی چیئرمین عمران خان صاحب کو، جو وکلا کی ملاقات ہوئی، آج 15 دن ہو گئے ہیں، ڈپٹی اسپیکر صاحب ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، نہ وکلا کو نہ پولیٹیکل کمیٹی کو، جو کہ عدالتوں کے حکم ہے۔ تو اس فسطائیت کے ماحول میں آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو آگے چلنا چاہیے، مشاورت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں حامی ہوں کہ یہ ایک قانون ساز ادارہ ہے، ہم لیجسلیٹر ہیں، یہاں ہمیں لیجسلیشن کرنی چاہیے، لیکن آپ ماحول تو دیکھیں۔ آج 18 تاریخ ہو گئی ہے، آپ جب پرسن اسپیسیفک کی بات کرتے ہیں تو 24 تاریخ کو چیف جسٹس موجودہ قاضی فائز عیسیٰ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ میرا یہ مطالبہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا بطور چیف جسٹس پاکستان نوٹیفیکیشن کیا جائے۔ اگر آپ کی کوئی بد نیتی نہیں ہے، آپ اگر ان کو چیف جسٹس مانتے ہیں تو پھر ان کا نوٹیفیکیشن کریں، وہ سینئر موسٹ ہیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں عداوت ہے کہ انہوں نے کچھ فیصلے اور سابقہ ایک فیصلہ جو لارجر بینچ نے 8-5 سے ہماری سیٹوں والا کیا اور آج تک اس کو نہیں مانا جا رہا، آج بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈپٹی اسپیکر صاحب اس کو لے کر بیٹھا تھا، اور آج کوئی 9واں اجلاس کیا، بار بار سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ وضاحت دی۔ کتنا ظلم ہے، یہ معاشرہ جنگل بن چکا ہے۔ اور دوسری طرف پچھلے چند دنوں میں ہمارے 2 ایم این ایز جو گجرانوالہ سے تھے، ایک ہی جھٹکے میں ہماری دونوں سیٹیں ہم سے لے لی گئیں۔ رحیم یار خان کی سیٹ غنڈہ گردی سے، پنجاب پولیس کی بدماشی سے ہم سے چھین لی گئی، اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں اسپیکر صاحب سے بھی یہ مطالبہ کروں گا
اور آپ سے بھی میں اس پہ رولنگ مانگوں گا کہ اس کے بدلے میں جو ہمارے MNA صاحب وہاں جیتے، جو جتوائے گئے فارم 47 کے ذریعے، ایک خاتون ممبرز کل سے اس ایوان میں آئی ہیں، میرے لیے وہ بہت قابل احترام ہے، میری بڑی بہنوں کی طرح ہیں، لیکن ایسی کبھی کوئی مثال نہیں ہے آج دن تک کہ 2002 سے آج دن تک اس اسمبلی میں مخصوص نشستیں، جنرل الیکشن میں جو پارٹیاں جیتتی ہیں غیر مسلم اور مخصوص نشستیں، ان کو ہر پارٹی جیتنے والی نشستوں کے مطابق ان کو الاٹ کر دی جاتی ہیں۔ 2002 سے میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اس پارلیمنٹ کا حصہ ہوں، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ایک سیٹ اگر ضمنی الیکشن میں ایک پارٹی نے جیت لی ہے تو اس کے بدلے میں آپ فوراً ہی تیسرے دن ایک سیٹ دے کے اس آنریبل ممبر کو بٹھا دیں، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور اس کے جواب میں 2024 میں جو 94 سیٹیں ہم نے جیتی تھیں، ہمیں آج تک ہماری مخصوص نشستیں نہیں دیں۔ اس سے بڑی فسطائیت، اس سے بڑی بدماشی، اس سے بڑی غنڈہ گردی، جانبداری کی انتہا کبھی ہوگی یہ معاشرہ؟ اور آج دن تک ہمارے جو آنریبل سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ریزرو سیٹ کا، وہ ہمیں نہیں دی گئی۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، میں اس پہ رولنگ چاہوں گا، کیا جنرل الیکشن کے بعد اگر کوئی پارٹی کا کسی بھی پارٹی کا ممبر کسی بھی وجہ سے سیٹ خالی ہو جاتی ہے، کیا اس کے نتیجے میں کوئی اسپیشل سیٹ آ سکتی ہے؟ بالکل نہیں آ سکتی، قانون اور آئین بھی کہتا ہے، لیکن آج نہ قانون ہے نہ آئین ہے۔ اور اس کے بعد جناب اسپیکر، آپ چلے ہیں قانون سازی کرنے۔ سر، ہم 4 MNAs، جبر کا موسم ہے، ظلم اور فسطائیت ہے، صرف 4 MNA اس اسمبلی میں اجلاس کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ہم نے بھی اپنے سروں پہ کفن باندھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم حق کے راستے کے مسافر ہیں۔ باقی پوری اسمبلی ہماری پیچھے دیکھیں، ہماری سیٹیں خالی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ہمارے MNAs چھپے ہوئے ہیں، ڈر اور خوف کے سائے ہیں، ان کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے کاروبار تباہ و برباد کر دیے ہیں۔ ایسے میں آپ کہتے ہیں کہ جی کانسنسس کریں؟ اس طرح کبھی کانسنسس ہوا؟ کبھی مشاورت ہوئی ہے؟ آج کی جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب میٹنگ میں بھی میں نے یہی موقف رکھا کہ میری لیڈرشپ جو ممبران ہیں اس کمیٹی کے، وہ گئے ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے میٹنگ کرنے، اور اس کے بعد اگر ہماری مشاورت ہوئی، جو کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا ایک سلسلہ جاری ہے، پھر ہم اس کمیٹی میں آ کر بتائیں گے، اور اگر ہمیں فیصلہ کرنا پڑا ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے، تو پھر بالآخر ہمیں جانا پڑے گا اپنے بانی چیئرمین وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس، اور وہاں جا کر ہم مشاورت کریں گے اور وہاں سے اجازت لیں گے۔ یہ میرا موقف تھا، اور یہی موقف میری بہن شاہدہ رحمانی کا تھا، لیکن باہر نکل کر یہ تاثر دیا گیا کہ یہ جو ڈرافٹ ہے یہ متفقہ طور پر منظور ہوا ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اور پھر اگر یہی ڈرافٹ تھا اور جو کہ ہم نے دیکھا جس پہ کانسنسس کرنے کی کوشش کی گئی، سب نے انپٹ دیا، تو پھر یہ 20 دن سے اس جبر اور ظلم کا بازار برپا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں یہ سمجھتا ہوں، فلور آف دی ہاؤس پہ یہ کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے، کہ ابھی بھی یہ ڈرافٹ اصلی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ہے جس کی پردہ داری ہے، اور کل یا جب بھی بلی تھیلے سے باہر آئے گی تو قوم کو پتہ لگ جائے گا۔ ہاں، اگر آپ CRPC میں کوئی امینڈمنٹ چاہتے ہیں، عام آدمی کو انصاف دینا چاہتے ہیں، اور کوئی ایسی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں کہ جس کا فائدہ عوام کو ہو، تو تحریک انصاف آگے بڑھے گی۔ ہم اس پارلیمان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، لیکن ابھی تو جو لگ رہا ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ اس آئینی ترامیم کرنے کا مقصد عدلیہ کو ایگزیکٹو کے تابع کرنا ہے۔ جب ہم باہر ہوتے ہیں
تو ہم عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ہم ہر ادارے کو اپنے انڈر کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کتنا شرمناک بات ہے کہ سپریم کورٹ نے خود اجازت دے دی ایم پی ایز اور ایم این ایز کے ووٹ خریدنے کے۔ گویا سپریم کورٹ نے خود ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دی۔ اس سے بڑی کوئی بدقسمتی ہے جو کچھ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کیا؟ قوم ان کو میں وکٹم ہوں آپ کے سامنے۔ ابھی چند دن پہلے ان 10 ممبران میں سے میں بھی ایک ممبر ہوں جس کو اس پارلیمنٹ کی بلڈنگ جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچوں کو چھوڑ کر کوے کے انڈوں کو اپنے پروں سے تھام لیتی ہے۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے۔ کہیں طوفان آ جائے، کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری، سانپ، بکری اور چیتا ساتھ ہوتے ہیں۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے۔ تو خداوند جلیل و معتبر، دانا و بینا، منصف و اکبر میرے اس ملک میں، تو خداوند جلیل و معتبر، دانا و بینا، منصف و اکبر میرے اس ملک میں جنگلوں کا ہی قانون نافذ کر، کوئی دستور نافذ کر۔ بہت شکریہ جناب۔ شکریہ۔